ورحمتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضى وسبيله الذي اصطفى ونصرنا بما يوجب الملك لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم اللهم صل على محمد وآل محمد واجعله أيمنا يوم نحرنا وأفضل صاحبنا وخير من تذلنا فيه وجعلنا من عرض من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما عوليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من شرائعك وأوفقهم عما حذرت من نحيك على سائر خلقك في يوم هذا والساعة هذا ومستقر هذا وأن محمدا عبدك ورسولك وخيارتك من خلق حملته رسالتك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دعائے خالق کائنات و سب کا عالم محمد کا خداوند تعالی ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجب فرمائے دعائے رب العزت سب کا عالم محمد کا آج کے دن کے صدقے میں خدا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر صلوات پڑھے پر محمد حمد ہے خدا کی جو وحدہ لا شریک ہے جو لم یلد ولم یولد ذات ہے وہ اللہ جو چاند سورج کا خلق کرنے والا تمام مخلوق کو خلق کرنے والا وہ وحدہ لا شریک ہے درود واجب تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل پر بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی ذات مقدس پر عزیزان آپ کی خدمت میں گزشتہ 2-3 جمعوں پر یہی جناب لقمان علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں جناب لقمان کی حکمت کے بارے میں گفتگو ہماری جاری و ساری ہیں کہ اس عبد صالح کی گفتگو اس عبد صالح کی حکمت جس کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں اللہ نے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد خیرا کثیرا کہ وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے اور جسے حکمت دی جائے گویا اسے خیر کثیر عطا کیا جاتا ہے خدا جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جسے خدا حکمت عطا کرے گویا اسے خیر کثیر عطا کیا گیا ہے خدا عطا کرنے والا حکمت کسی سے خریدی نہیں جاتی یہ عطا خدا بندی ہے کہ خدا ان کو عطا کرتا ہے جو حکمت کے حاصل کرنے کے لائق ہوتا ہے جناب لقمان علیہ السلام کو جب خلافت کا عہدہ دیا گیا تو جناب لقمان نے خلافت کے عہدے کو قبول نہ کیا لیکن اس کی ایک بہترین سیرت کی وجہ سے اللہ نے حکمت سے نوازا حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے مولا فرماتے جہاں سے بھی تمہیں حکمت ملے اسے لے لو حاصل کر لو مولا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع جناب علی مرتضیٰ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد نے ارشاد فرمایا اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو فرمایا بیٹا یاد رکھو حکمت مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے اگر کسی مردہ انسان کے دل کو
مردہ دل کو کوئی چیز زندہ کر سکتی ہے، حیات دے سکتی ہے، تو اس حیات کا نام حکمت ہے۔ حکمت ہی انسان کو اس بلندی تک لے جاتی ہے جو اللہ نے ان کو جس مقصد کے لیے خلق کیا ہے۔ آج اس حکمت کے بارے میں عرض کرتے ہیں۔ میں نے بتایا ہے کہ پہلے دیکھیں حکمت ہے کیا، علم اور حکمت میں کیا فرق ہے۔ پچھلے جمعے میں نے حکمت کی کچھ تعریفیں بیان کی تھی جو علماء نے اپنی لغات کی کتاب میں درج کیے ہیں، یعنی حکمت سے مراد عقل ہے، حکمت سے مراد معرفت ہے، حکمت سے مراد چیزوں کی پہچان ہے۔ تو یہ بھی حکمت کے معنی میں آتے ہیں، لیکن جو عام آپ کو میں سمجھانے کے لیے جو بات آسانی تک ہم تک پہنچ جائے، حکمت کسے کہتے ہیں، حکمت سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا حکمت اور علم میں یہی فرق ہوتا ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کہنا ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کب کہنا ہے۔ کب کہنا ہے، ہر جگہ پہ ہر بات نہیں کہی جا سکتی، یہ ہتھوڑا مولوی نہ بن جائے کہ کیا بات کرنی ہے کیا بات نہیں کرنی ہے۔ حکمت سے کام ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ حبیب خدا سرور کائنات واجب تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حکمت کے 10 حصے ہیں، حکمت کے 10 حصے ہیں۔ فرمایا ان 10 حصوں میں سے 9 حصے اللہ نے میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو عطا کیے ہیں، اور ایک حصہ پورے مخلوق کو دیا۔ ان 10 میں سے 9 حصے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اللہ نے دیے ہیں۔ قرآن مجید میں حکمت کو خیر کثیر سے یاد کیا گیا ہے۔ خیر کثیر ہے، یہ بہت بڑی نیکی، بہت بڑا اجر، بہت بڑی دولت، اس سے کوئی اور خیر نہیں ہے۔ خیر سے مراد مختلف معنی، خیر سے مراد علم بھی ہے، خیر سے مراد عقل بھی ہے، خیر سے مراد سمجھداری بھی ہے، اور جو بھی اس کا معنی لکھیں۔ سورہ بریہ میں خیر البریہ، اصحاب کے بارے میں جو کامیاب ہوتے ہیں وہ خیر البریہ ہوتے ہیں۔ خیر البریہ والے لوگ ہی مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے اور نجات والے ہیں۔ اس خیر سے مختلف معنی ہیں، اور جسے اللہ حکمت عطا کرتا ہے فرمایا اس کو خیر کثیر عطا کیا گیا، تھوڑا نہیں بہت زیادہ عطا کیا گیا۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک قول میں فرمایا حقیقت میں آپ کو بتا دوں کہ ہر چیز کی روشنی سورج سے ہوتی ہے، سورج کے ذریعے ہوتی ہے، اور روح انسان کی روشنی حکمت کے ذریعے ہوتی ہے۔ سمجھا جاتا ہے انسان کے روح کی جو روشنی ہے وہ سورج سے نہیں ہے، وہ بلب سے نہیں ہے، بلکہ وہ حکمت سے ہے، اور پرہیزگاری اس حکمت کا نتیجہ ہے۔ اگر پرہیزگار نہیں ہے تو اس کے اندر حکمت نہیں ہے، کہ بندہ پتہ نہیں بڑا جوشیلا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، میں یہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں کون سی چیز وہ برداشت کرنا چاہتا ہے۔ غلط انسان سے برداشت نہیں ہوتا، ٹھیک پر اس کو غصہ نہیں آتا، تو اس کا امتحان برداشت کا کب ہوتا ہے؟ نعمتیں چھن جائیں تب بھی وہ برداشت نہیں کرتا۔ لہذا فرمایا یاد رکھو، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انسان کے دل میں حکمت کا ہونا بنجر زمین کو پانی دینے کے مانند ہے۔ جس طرح بنجر زمین کو پانی دیا جاتا ہے اور حکمت بھی اس مانند ہے، جس طرح پانی بنجر زمین کو زندگی حیات دیتا ہے، تو حکمت انسان کے دل کو زندگی دیتی ہے، زندہ کرتی ہے۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو اس حکمت کے آثار کے بارے میں فرمایا کہ یاد رکھو حکمت کے آثار اور ان کے معاشرے میں کیا چیز نظر آتی ہے۔ فرمایا حکمت کی تعلیم حاصل کرو، اپنے بیٹے سے فرمایا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے اگر حکمت کی تعلیم حاصل کرو گے تو شرافت کے بلند ترین مقام پر پہنچو گے۔
اگر حکمت نہیں ہے تو پستی کی طرف جاؤ گے، ذلیل ہو جائے گا بندہ، بعد میں سوچتا کاش مجھے یہ جملے نہیں کہنے چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ حکمت سے کام نہیں لیتے بندے بعض اوقات کہ معاشرے کی اصلاح کرنی ہے کس دوا کے ذریعے، کیونکہ ہر بیماری کا علاج کے لیے ٹیبلٹ الگ الگ ہے، کہ ایک نہیں ہے کہ مثلا اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کو زکام ہے اس نے پیناڈال دے دی، آپ کو معدہ خراب ہے پیناڈال دے دی، آپ کو بخار ہے پیناڈال دے دی، نہیں، جو ڈاکٹر ہوتا ہے میڈ ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ہر بیماری کی تشخیص کے ساتھ بعد اس کو وہی دوائی دے گا جو بیماری ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو آئے گا نہیں فرمایا۔ اس لیے حکمت وہ چیز ہے جو انسان کو شرافت کے بلند مقام پر لے جاتی ہے، اور فرمایا ان الحکمت تدل علی الدین، حکمت دین کی طرف رہنمائی کرتی ہے، دین کی طرف حکمت لے جاتی ہے۔ اور فرمایا یاد رکھو حکمت فقیر کو دولت مند سے بھی بلند کر دیتی ہے، دولت مند بلند نہیں ہے، جو حکیم ہے وہ بلند ہے۔ آپ کو قرآن مجید میں کسی بھی دولت مند کی تعریف میں اللہ نے کوئی آیت نازل نہیں کی۔ جناب لقمان ایک غلام سیاہ فام تھے، لیکن اتنا اس کے اندر حکمت تھی، اللہ نے ان کی حکمت کو قرآن بنا دیا ہے۔ فرمایا کہ حکمت ہے جو انسان فقیر انسان کو بھی دولت مند سے بھی بلند مقام ادا کرتی ہے، اور فرمایا حکمت ہی ہے جو چھوٹے کو بڑے پر مقدم کیا جاتا ہے۔ بڑے میں حکمت نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے بڑا وہ تھا اس کو بنایا گیا ہے، نہیں، اگر چھوٹے میں وہ چیز ہے اس کو بنانا چاہیے۔ فرمایا فقیروں کو بھی بادشاہ کی جگہ عطا کرتی ہے حکمت، اور حکمت پر عمل کرنے والے حکمت کن لوگوں میں ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والے کو حکیم ہونا چاہیے، ہر بندے کو حکیم ہونا چاہیے، ہر بندے کو حکمت کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور اگر نہیں ہے اور یاد رکھو کہ اللہ سے دعا مانگو خدایا ہمیں حکمت عطا کرنا، اور اللہ فرماتے جس سے میں چاہتا ہوں حکمت عطا کرتا ہوں، جس سے اللہ چاہتا ہے اخلاق بہترین اخلاق دیتا ہے۔ اور اسی طرح ہر بندے کو یہ حکمت نہیں آتی، کس طرح کہاں بولنا ہے، میں نے پہلے بتایا علم وہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کب کہنا ہے۔ جیسے ایک روایت میں قصص العلماء میں ملتا ہے کہ ایران کے ایک بادشاہ جس کا نام خدا بندہ تھا، اللہ بندہ یا خدا بندہ، تو وہ صبح کے وقت دربار میں آیا، اور دربار میں آنے کے بعد بڑا پریشان شکل میں لگتا تھا، بڑا پریشان تھا، انتہائی اس کے پیشانی سے پسینہ نکل رہا تھا، تو کسی کی جرأت نہیں تھی نوزراء میں سے کہ بادشاہ سے کوئی بات کر سکے، کیونکہ بعض اوقات بندے کا اتنا روب ہوتا ہے ماشاءاللہ، بندے ڈرتے ہیں خیر ہی ہو اس سے جان ہی چھوڑ جائیں۔ اتنا اچھا اخلاق پیدا کرو کہ ہر بندے کو آپ سے گفتگو کرنے کا دل کرے، یہ نہ کرو اس سے جان چھوڑ گئے، اس سے بات کروں گا یہ پھر میرے نانکے نکالے گا، ڈھاٹ کے نکالے گا، فلاں نکالے گا، فلاں نکالے گا، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں تک رہے گا، بس مختصر کرو جان چھوڑ جائے۔ تو لہذا ایک وزیر نے جو اس کا وزیر خاص تھا جرأت کی، جائے بنا اگر اجازت ہو آپ مجھے پریشان نظر آتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے بتائیں میں حاضر ہوں، کوئی خدمت ہے ہم حاضر ہیں۔ تو اس نے وزیر خاص کا کوئی کام نہیں ہے، ایک مسئلہ ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ کہا کہ رات کو اپنے سرا میں اپنے گھر میں کمرے میں میرا جھگڑا ہو گیا اپنی زوجہ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اکثر ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو ان جو میں بات بھی شروع کر رہا ہوں ہمارے معاشرے میں عام ہو گئے ہیں، اور اس طرح میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ واقعہ ذہن میں آ گیا ہے، اور ہم سب کو بھی معلوم ہونا چاہیے ہمارا مذہب، ہمارا مکتب، ہماری فقہ ہمیں کیا درس دیتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں کیا رائج ہے۔
بادشاہ بندہ خدا کہتا ہے میرا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور مجھے جب بیوی نے بات کی تو میرا بادشاہوں والا خون جوش مارنے لگا. خون بھی آخر میں بادشاہ ہوں کہ میرے سامنے بیوی کی کیا اوقات ہے. جو مرد کہتا ہے میں سید ہوں کہ اس عورت کی کیا ہے. لوگ بیوی کو خادم مانتا ہے, نوکر مانتا ہے, لیکن آج کل نہیں. آج کل مرد خادم ہے, بیوی حاکم ہے. یہ پہلے کے زمانے میں. آج کل اور یاد رکھو جو لوگ کہتے ہیں یہ رن مرید ہے, رن مریدی والا کنسیپٹ بھی بات ہی غلط ہے. جو اپنی بیوی کے ساتھ خدمت کرتا ہے, بیوی کے کاموں میں اس کا ہاتھ بندھاتا ہے, وہ رن مرید نہیں ہے بلکہ وہ مولا امیر المومنین کی سیرت پر عمل کرنے والا ہے. یہ معاشرہ ہمیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئے ہیں, لیکن اتنا نہیں ہے کہ اس کو ساتھ میں چڑھا لیں. لہذا خیر کہ میرا جھگڑا ہوا اور میں نے غصے میں بیوی کو جو ہے نا 3 مرتبہ کہہ دیا طلاق طلاق طلاق. میں نے غصے میں کہہ دیا طلاق دے دی اور ابھی احساس ہوا میں نے غلط کیا ہے, مجھے طلاق نہیں دینی چاہیے. تو پھر کیا ہوا, وزیر نے کہا کوئی میں طلاق نہیں دینا چاہتا, کوئی اس کا علاج ہے کہ معلوم کرنا چاہیے, معلوم مجھے ہونا چاہیے, پتہ کرو کہ آیا وہ میری زوجیت میں ہے یا زوجیت سے باہر نکل گیا ہے جو میں نے اس کو 3 مرتبہ طلاق کہا ہے. اور اکثر بندہ غصے میں یہی کہتا ہے طلاق طلاق, لیکن ہر فقہ کا اپنا اپنا مسئلہ ہے, یہ جزیات ہیں. اگر اس طرح کے کہیں کہ وہ معاف بھی نہیں ہے, زوجیت سے خارج نہیں ہوگی, لیکن اس پر کفارہ ہوتا ہے جو اس طرح کی کہتے ہیں یا بعض اوقات نسبت دیتا ہے. تو لہذا کیا میری زوجیت میں ہے یا نہیں ہے. وزیر نے کہا ہے کہ بادشاہ سلامت اگر کوئی دنیا کا مسئلہ ہوتا, سیاست کا مسئلہ ہوتا, میں منٹ میں مسئلہ حل کر دیتا. یہ کیونکہ مسئلہ شریعت کا ہے, لہذا جس کا کام اسی کو سمجھیں. شکر ہے وزیر کا اتنا تو عقل مند تھا کہ شاید وہ 14ویں صدی کا بندہ نہیں تھا کہ چھت پہ کوئی بات آ جائے شریعت کی ہو, قانون کی ہو, بندہ ہر میدان میں دستِ اول میں نظر آتا ہے کہ یوں مسئلہ ہو. اس نے کہا یہ مسئلہ میرے علم میں نہیں ہے, یہ جس کا مسئلہ ہے شریعت کا مسئلہ ہے, تو شریعت کے پڑھنے والے علماء ہی اس کا حل نکال سکتے ہیں. وائلہ ہے نہیں. بہرحال طویل روایت ہے, مختصر کرتا ہوں. تو بادشاہ نے کہا علماء کو بلاؤ. علماء کو بلایا گیا دربار میں, اور اس وقت دربار میں کرسیاں رکھتی تھی علماء کی. تو اس جگہ پر 4 کرسیاں رکھی گئیں اور 4 کرسیوں پر علماء کو بلایا گیا تھا جو اس وقت علماء تھے مشہور, فقہ جو مشہور تھے. 4 علماء کو بلایا گیا. ان میں سے پہلی کرسی پر فقہ شافعی کے عالم دین تشریف فرماتے ہیں. دوسری کرسی پر فقہ مالک کے ماننے والے وہ عالم دین تشریف فرماتے ہیں. تیسری کرسی پر حنبلی فقہ کے عالم دین تشریف فرماتے ہیں, اور چوتھی پر فقہ حنفیہ کے عالم دین تشریف فرماتے ہیں. 4 علماء موجود ہیں. بادشاہ نے ان کو دیکھا, کہا سبحان اللہ, ماشاء اللہ, خوش آمدید, آپ علم دین حاصل کرتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, حدیث مبارک پڑھتے ہیں, تو مسئلہ یہ ہے. علماء نے پوچھا کیا مسئلہ بتائیں. فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ رات میرا جھگڑا ہوا اپنے گھر والے سے, اور میں نے اس کو غصے میں 3 دن طلاقیں دے دی. کہا طلاق طلاق. بتاؤ شریعت محمدیہ میں کیا اس کا حل ہے. 4 علماء نے متفقہ رائے, اکثریت رائے کھڑے ہو کر فیصلہ دیا کہ بادشاہ سلامت فقہ محمدیہ میں جو ہم عالم دین ہیں, فقہ محمدیہ میں شریعت میں آپ کی بیوی آپ پر حرام ہے, طلاق ہو گئی ہے, لہذا آپ کی بیوی وہ نہیں رہے, طلاق ہوگی. آپ نے 3 مرتبہ کہہ دیا غصے میں طلاق طلاق طلاق, اب وہ تیری نہیں ہے, وہ اب تیری نکاح میں نہیں ہے. تو بادشاہ نے کہا اس کا کوئی حل, کوئی ایسا راستہ نکالو کہ وہ میری زوجیت میں آ جائے, اس کا کوئی کفارہ, کوئی جرمانہ. میں بادشاہ ہوں, سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. ان 4 نے کہا کہ بلا دین کا
دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو شریعت محمدیہ میں موجود نہ ہو اس کا حل ہے۔ بادشاہ نے کیا ہے کیا حل ہے اس کا؟ تو ان چاروں نے علماء نے کسی کی تنقید نہیں ہے، میں اپنے فقہ کی بات کرتا ہوں، اپنے مذہب کی بات کرتا ہوں، باقی ہر ایک کو اپنے فقہ کے مسئلے اور علماء اور امام نصیب ہوں اور انہی کے ساتھ ہی منشور ہوں۔ دعا ہے جو جس کو مانتے ہیں اس کے ساتھ ہی اٹھے، اس کے ساتھ ہی مرے اور اس کی سیرت پر بھی چلے۔ تو فرمایا کہ کوئی اس کا حل، تو علماء نے کہا اسلام میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل اسلام نے نہ بتایا ہو، شریعت نے نہ بتایا ہو۔ حل ہے تو بادشاہ نے پوچھا کیا حل ہے؟ تو علماء نے فرمایا اگر جان کی پناہ ہو عرض کریں۔ بادشاہ نے کہا عرض کرو، میں اشارے کے ساتھ عرض کرتا ہوں، تقدس کو مد نظر رکھتا ہوں کہ بادشاہ کوئی اپنا قریبی ساتھی، قریبی دوست، بااعتماد انسان ڈھونڈو جس پر تمہیں بھروسہ ہو، وہ دھوکہ دینے والا نہ ہو، قبضہ کرنے والا پلاٹ پر نہ ہو، آپ کو واپس کرنے والا ہو، اس بندے کو ڈھونڈیے، اس بندے کو ڈھونڈیے جو بااعتماد ہو، جن پر آپ اعتماد کرتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے نکاح ہوگا اور پھر وہ چھوڑے گا، عدت ہوگی، پھر آپ کی زوجیت میں آ جائے گی۔ اس وقت بادشاہ کے سر سے پسینہ نکلنے لگا۔ کہا کہ اسلام میں شریعت محمدی میں کہتا ہے، بادشاہ کہتا ہے اگر میں عالم نہیں ہوں لیکن اسلام فطرت ہے، فرمایا اتنا تو مجھے علم ہے کہ شریعت محمدیہ میں عزت کی حفاظت ہے، عزت کی نیلامی نہیں ہے۔ عزت کی حفاظت، اسلام عزت کی حفاظت کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ادھر سے ادھر سے پھر ادھر آئے، ایسا میرا عقل ہی نہیں مانتا۔ کوئی اچھی بات بتاؤ، کوئی مسئلہ حل کرو۔ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ ہمارے ملک کے ایران کے بڑے بڑے سب سے اچھے اور بڑے عالم دین ہیں، ان سے کوئی اور علم والا نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کسی اور عالم کو بلاؤ، کوئی وہ مسئلہ جانتا ہوں۔ اس نے کہا کوئی اس برابر عالم ہے ہی نہیں، کہاں سے ڈھونڈوں؟ ہمارے ملک میں ان جیسا عالم ہے ہی نہیں، کہاں سے ڈھونڈوں؟ تو ان وزراء میں سے ایک ملنگ قسم کا وزیر کھڑا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت جائے پناہ، اگر جان کی پناہ ہو عرض کرو۔ بادشاہ نے کہا جلدی کرو، میری پریشانی حال ڈھونڈو۔ اس نے کہا آپ کا وزیر جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ یہ کرسیاں جو لگائی گئی ہیں وہ 4 فقہ کے علماء کے لیے، 4 علماء کو بلایا گیا ہے، اگرچہ ظاہری طور پر اسلام میں 4 فقہ نہیں ہے، 5 ہیں، 5 ہی فقہ کے علماء کو نہیں بلایا گیا۔ اس نے کہا 5 ہی فقہ کا علماء کون ہیں؟ 5ویں فقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ فقہ جعفریہ، فقہ امامیہ، تو ان کو نہیں بلایا گیا۔ تو بادشاہ نے کہا وزیر یہ کیا ہے؟ کہا وہ ہمارے ملک میں ایسا ہے نہیں، عالم ملے نہیں ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہاں ملے گے؟ کہا ان کا جو مرکز ہے وہ نجف اشرف میں ہے، عراق میں۔ بادشاہ نے کہا یہ پیسے لو، یہ جانور لو، گھوڑے لو، تو اس طریق جتنا خرچہ ہوتا لو، اس فقہ کے عالم دین کو بلاؤ، مجھے مشکل کا حل چاہیے۔ مختصر کرتے ہوئے چلا گیا وزیر، اور وہ نجف اشرف کے اس درس میں تشریف آیا جس درسگاہ میں جو استاد تھے اس پر جو درس دیتے تھے قبلہ حضرت شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، وہ درس دیا کرتے تھے، جو آج باب طوس کا دروازہ بھی وہاں موجود ہے، جو وادی السلام میں کھلتا ہے، وہاں شیخ نصیر الدین طوسی کی قبر بھی موجود ہے، وہ درس دے رہے تھے۔ تو اس بادشاہ کا قاصد پہنچا، قاصد پہنچنے کے بعد سلام کیا، درس ختم کیا شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے، اور کہا اللہ خدا مجھے مسافر لگتا ہے، مہمان ہے، خوش آمدید، خدمت کی، کیا مسئلہ ہے، پریشان نظر آتے ہیں؟ کہا کہ پریشانی ہے، مجھے جلدی ہے۔ ہاں میں فقط پریشان نہیں ہوں، قاصد کہتے ہیں میرا ملک، پورا ملک پریشان ہے، اور پورا ملک اس لیے پریشان ہے، اس ملک کا بادشاہ پریشان ہے، اور بادشاہ اس لیے پریشان ہے اس کی بیوی جدا ہو رہی ہے، اور جس بادشاہ کی بیوی جدا ہو رہی ہو، بیوی کے لیے پریشان ہو، ملک پورا پریشان ہے۔
اور جس کی بیٹی پریشان ہو تو اس کو پورے پنجاب پورے صوبے کو پریشان کرے گی. تو لہٰذا میرا مسئلہ یہ ہے. تو شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اس وقت جو علماء میں اس درس علماء سے انتخاب کیا تو وہ علامہ ہلی کا انتخاب کیا ہے. علامہ ہلی کو روانہ کیا، جاؤ اس مسئلے کا حل کرو. علامہ ہلی تشریف لے اور قاصد سے چلو اپنے بادشاہ کے پاس لے جاؤ. اور جانے لگے. جناب ہلی کا دوست کلاس فیلو نے دامن پکڑا، کہا ہلی ایسے جا رہے ہو، پتہ ہے تمہیں کہاں جانا ہے؟ سنا ہے قاصد کی بات، تمہیں مسجد میں نہیں جانا، تمہیں درس لینے کے لیے نہیں جانا، تمہیں پورے ملک کے سامنے جانا ہے، اس بادشاہ کے سامنے جانا ہے جہاں پورا ملک اکٹھا ہوگا. اور وہاں فقط وہ بادشاہ نہیں ہوگا بلکہ تمام اسلام کے ٹھیکیدار بڑے بڑے علماء بھی موجود ہوں گے. تو وہاں جانے کے لیے کوئی کتاب تو اٹھا، کوئی وہاں بات کرے گا تو وہ عالم کہیں گے حوالہ دیں، کتاب سے دکھا. تو کتاب تو اٹھا لے 2-3 کتاب. تو علامہ ہلی نے یہی کہا کہ میں کتاب کیوں اٹھاؤں، وہاں جانے کے لیے میں اپنی بات کرنے کے لیے نہیں جا رہا، میں تو محمد مصطفیٰ کی بات کرنے جا رہا ہوں، اور جس فقہ کی بات کرنے جا رہا ہوں وہی مدد کرے گا. اس لیے مولا کرام فرماتے ہیں تم ہمارے علوم کی تبلیغ کرو، تمہاری زبان پر جملے ہم لائیں گے، ہم تمہیں حکمت اور تمہیں وہ جواب ادا کریں گے. واقعہ مجھے اور میں نہیں بیان کرتا، مختصر کرتے ہیں. علامہ ہلی تشریف لائے اور اعلان کیا گیا کہ رافضی کے عالم دین، شیعہ فقہ کے عالم دین علامہ ہلی تشریف لائے ہیں. لوگ متوجہ تھے اور اس وقت دربار کو بڑی سجاوٹ صفائی کے ساتھ سجایا گیا. کہ نتائب کتاب لکھتے ہیں اس دربار میں عمدہ قلیم بچھائے گئے جو اس وقت مشہور تھے، جو کہتے ہیں ترکی اور ایران کے قلیم مشہور تھے. وہ دربار میں لگایا، گندگی کا گرد و غبار کا وہم و گمان نہیں تھا. آگے قاصد، پیچھے علامہ ہلی. اور قاصد دربار کے دروازے پر آیا اور آنے کے بعد اپنے جوتے اتارے اور اس ریک میں ڈال دیے اور رکھ دیے جہاں جوتے رکھے جاتے ہیں. علامہ ہلی صاحب نے اس جگہ پر آئے جہاں دیکھا وہ جوتے اتارے جاتے ہیں. تو قبلہ صاحب نے جوتے اتارے لیکن جوتوں والی جگہ پہ نہیں رکھے، جوتے یہاں پہ بغل میں ڈال دیں. بغل میں ڈالنے کے بعد محفل میں یا علی مدد کہہ کر داخل ہوئے. محفل میں داخل ہو گئے اور بادشاہ نے وزیر کو دیکھا، قاصد کو دیکھا، آ گئے ہو؟ ہاں جی آ گیا ہوں. لائے ہو عالم دین فقہ جعفریہ کہ ہاں لائے ہو. کہاں ہے یہ؟ جب بادشاہ نے دیکھا بولیا اور طریقہ کار، آپ ہیں فقہ جعفریہ کے عالم دین؟ جی ماشاء اللہ. کرسی پر بٹھایا گیا، 5ویں کرسی پر. اچھا آپ ہیں؟ ان کے ذہن میں ہو رہا تھا کہ عالم دین وہ ہوتا ہے جو ماشاءاللہ جو 2-3 کرسیوں پر آ جاتا ہے. یہ تو کمزور سا بندہ، ایک سادہ اور عاجزی والا. جب وہ کرسی پر جناب ہلی تشریف فرماتے ہیں، اپنے جوتے کو نکال کے کرسی کے نیچے رکھ دیا، اوپر خود بیٹھ گئے. اب کوئی گفتگو نہیں کرتا، وہ حیران کر رہے تھے. بادشاہ دیکھنے لگا کہ آپ ہیں؟ جی. بادشاہ نے کہا تمہارے استاد ہیں؟ اس نے کہا کہ ہم بے استاد نہیں ہیں، ہمارے استاد موجود ہیں، ہم واحد ماننے والے ہیں. ہمارا مکتب ہے جو استادوں سے چلتا ہے، بے استادوں سے نہیں چلتا. تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کے استادوں نے محفل کے آداب نہیں بتائے کہ محفل میں کیسے داخل ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اس نے کہا اچھا آپ کو میرے جوتے نظر آ گئے، جوتوں کا پوچھنے والے تھے. شکر ہے آپ نے سوال کر لیا ورنہ میں خود بتانے والا تھا. اس نے کہا بادشاہ وقت یہ ہے کہ بات یہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے جوتے یہاں اس لیے رکھے ہیں کہ کہیں اس دربار کے دروازے پر رکھتا کہیں میرے جوتے چوری نہ ہو جاتے ہیں، وہ چوری نہ کروں. وہ ہنسا ہے، تعجب کرنے لگا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے دربار میں کس کی جرات ہے کہ میرے مہمان کی بلائے ہوئے مہمان کے جوتے چوری کر جائیں؟ وزیروں کو ایسا ہو سکتا ہے؟
سب چور بادشاہوں کے وزیر بھی چور ہوتے ہیں. کہا بادشاہ سلامت ایسا ممکن نہیں ہے. تو علامہ علی نے فرمایا بادشاہ سلامت بتا آپ کا دربار بڑا ہے یا اللہ کے رسول محمد کا دربار بڑا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا میرے لاکھوں دربار اللہ کے رسول پر قربان، میرا تو کچھ نہیں ہے. تو علامہ نے فرمایا جب اللہ کے اتنے بڑے رسول کے دربار میں چور نے رسول کے جوتے چرا لیے، تیرے دربار پر کیا بھروسہ ہے؟ اس نے کہا ہے یہ کیا بات ہوئی کہ رسول خدا کے دربار سے رسول خدا کی نالائن چوری ہوگی؟ ہاں جی. تو ابھی بادشاہ بولتا تو علماء کا علم سمندر ٹھاٹھے مارتا مارتا طوفان یالا ماری شروع ہو گئی. چاروں کھڑے ہو گئے. کہا بادشاہ سلامت یہ توہین کر رہا ہے رسول خدا کی، یہ ان لوگوں کی توہین کر رہا ہے کہ کسی بھی چھوٹی سی کتاب میں بھی نہیں لکھا کہ تاریخ اسلام میں لکھا ہوا ہو کہ رسول خدا کے دور میں کہ رسول خدا کی نالائن چوری ہوئی ہو. ہم نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، کوئی ایسی روایت نہیں ملتی. تو بادشاہ نے پھر تعجب کیا. کہا وہ بندہ خدا یہ بھی عالم ہے، کوئی عام بات نہیں ہے. کہا کس نے چوری کی تھی بتا. اس نے کہا بادشاہ سلامت سنو، جس نے چوری کی تھی میں بتا ہی دیتا ہوں. فرمایا اس بندے کا نام تھا نعمان بن ثابت. نعمان بن ثابت فقہ حنفی ہے. اس نے رسول خدا کی نالائن، میں توہین کے زمرے میں نہیں جاتا، میں نے پہلے عرض کیا ہے. تو اس کا فقہ حنفیہ کا عالم دین نے جب سنا کہ یہ میرے امام پر تہمت لگا رہے، الزام لگا رہے ہیں، کھڑا ہو گیا. کہا جانے بنا بادشاہ سلامت یہ رافضی کا عالم جھوٹ بول رہا ہے، میرے امام نے جوتے کیسے چوری کیے ہیں؟ میرا امام تو اس وقت تھا ہی نہیں، رسول کے دور میں تھا ہی نہیں ہے. رسول کی وفات 11 ہجری کو ہوئی ہے. رسول کی وفات کے 70 سال میرا امام اس دنیا میں آیا. تو 70 سال کے بعد جو دنیا میں آیا ہے وہ رسول کے دربار میں جوتے کیسے چوری کر سکتے ہیں؟ تو علامہ علی نے بادشاہ نے کہا دیکھو اس کا امام بیچارہ پیدا ہی نہیں ہوا، جمع ہی نہیں ہے، تو خواہ اس پر اگلا لگا رہا ہے. تو علامہ علی سے اچھا نہیں وہ نہیں ہوگا، وہ مالک ہوگا. مالک عالم دین کھڑا ہو گیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت اس بندے کو نکالے یہاں سے، یہ ہمارے بزرگوں کی عزت نہیں کرتا، ہمارے بزرگوں کی طرف خیال نہیں کرتا. میرا امام وہ ہے نعمان بن ثابت، رسول خدا کی وفات کے 70 سال بعد پیدا ہوا. میرا امام تو 84 سال بعد پیدا ہوا، میرا تو اور دور ہے. اس نے کہا اچھا. بادشاہ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا دیکھیں گرمی بہت ہے، سارے میں بھی بات ہیں، ہو سکتا مجھ سے اشتباہ ہو گیا ہے. وہ حملی والا حملی والا علامہ دین کھڑا ہو گیا. بادشاہ سلامت یہ تو میرا امام جو ہے نا رسول خدا کی وفات کے 120 سال بعد پیدا ہوا ہے. 70 سال میں 84 سے 120 سال. پھر چوتھے کا نام لیا، فرمایا کہ یہ حنفی حال ہے، مالکی نہیں. فرمایا کہ وہ ہے نہیں، وہ کھڑا ہوا. کہا کہ میرا امام تو وہ ہے جو 150 سال بعد پیدا ہوا. بادشاہ پریشان ہو. کہا میں اپنے مسئلے کے لیے بلایا تھا، تم کس چیز پہ چلے گئے ہو؟ علامہ علی نے فرمایا میں نے تیرا مسئلہ بتا ہی دیا، تجھے سمجھ نہیں آئی. اچھا پھر بتا، تجھے اور نہیں ہے تو اور بتا دیتا ہوں. کہا بات یہ ہے کہ میں نے رات میرا جھگڑا ہوا تھا بیوی کے ساتھ، اس کو میں نے طلاق کہہ دیے ہیں. اب ان چاروں علماء نے کہہ دیا ہے کہ آپ کی زوجہ آپ کے نکاح میں نہیں ہے، زوجیت میں نہیں ہے، نکل گئی ہے. تو علامہ علی نے فرمایا ان بیچاروں کو بلایا ہے جن کے امام رسول خدا کے دور میں تھے نہیں ہیں، تو وہ رسول خدا کے دین کا مسئلہ کیسے بتائیں گے؟
وہ تجھے مسئلہ کیسے بتائیں گے، حال کیسے بتائیں گے؟ تو کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ میری زوجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو علامہ ہندی نے فرمایا وہ آپ کی زوجہ ہے، اس کو طلاق نہیں ہوئی، وہ زوجہ ہے۔ چاروں کو پھر غصہ آیا اور پانچویں کو غصہ ختم کرنے کا طریقہ آتا ہے کہ بادشاہ سلامت ہم ان سے بڑے ہیں اور ہماری داڑھی بھی سفید ہے، 70-80 سال ہماری عمر ہو گئی ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے جو ہیں فقہ کے مطابق طلاق۔ تو بادشاہ نے کہا خوش ہوا بادشاہ سن کے، شکر ہے کوئی ایسا راستہ ہے، غیرت والا دین بھی ہے، غیرت والی فقہ بھی ہے، نیلامی والی فقہ نہیں ہے۔ کہا کہ دلیل؟ تو علامہ ہندی نے فرمایا میں ایک نہیں 4 علماء ہیں تو میں 4 دلیلیں دوں گا، ایک دلیل نہیں 4 دلیلیں دوں گا کہ وہ آپ کی زوجہ ہے، آپ کے نکاح سے وہ خارج نہیں ہوئی، وہ زوجہ ہے، آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں لیکن وہ طلاق نہیں ہوئی۔ تو علامہ ہندی نے فرمایا اس لیے غصے میں رسول خدا کی شریعت میں طلاق نہیں ہوتی۔ تو بادشاہ نے کہا آپ کا امام کون ہے؟ کیونکہ ان کا امام 70 سال بعد، 84 سال بعد، 100 سال بعد، 150 سال بعد آیا، تیرا امام کون ہے؟ فرمایا میرا امام وہ ہے جو خانہ کعبہ میں آیا، اور میرا امام وہ ہے جس کو رسول خدا نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہے، میرا امام وہ ہے جس کو رسول خدا نے اپنی زبان چوسی ہے، میرا امام وہ ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا ہے، ساتھ رہا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا وہی آپ کا امام سچا ہوگا جو رسول خدا کے ساتھ رہا ہے، یہی حال ہوگا، ورنہ 70 سال والے کو پتہ نہیں ہے، 100 سال والوں کو پتہ نہیں ہے، دین کا مسئلہ وہی بتا سکتے ہیں جو رسول خدا کے ساتھ ہو۔ یوں کہوں کہ وہ صحیح شریعت محمدیہ بتا سکتے ہیں جو رسول خدا کا جھوٹا نہیں، رسول خدا کی زبان چوسی ہو۔ جھوٹا بیننا اور ہے، زبان چوسنا اور ہے، جس کو رسول خدا نے زبان دی ہو وہ ہے میرا امام۔ وہ فرمایا تو پھر فرمایا آپ کی زوجہ آپ کے نکاح سے خارج نہیں ہوتی، غصے میں طلاق نہیں ہوتی۔ طلاق کے لیے بھی شرط ہے جیسے نکاح کی شرائط ہیں اور طلاق کی بھی وہی شرائط ہیں۔ فرمایا بادشاہ سلامت کیا آپ کا نکاح کا صیغہ کس زبان میں پڑھا گیا؟ علماء سے پوچھو نکاح کیا پشتو میں پڑھا جاتا ہے؟ فارسی میں جو صیغے فارسی میں پڑھے جائے نکاح ہو جاتا ہے؟ صاحب نے کہا نہیں ہو سکتا، اردو میں پڑھیں، ہندکو میں پڑھیں، یا اپنی پنجابی میں نکاح پڑھے تو آپ کا نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح کے لیے پہلے شرط یہ ہے کہ وہ عربی میں پڑھا جائے، عربی میں صیغے پڑھے جائیں، اور عربی کے صیغے وہ پڑھے جو عربی گرامر کچھ معنی حقیقت جانتا ہو۔ یہ نہ ہو کسی اور کے نکاح کو اپنا ہی نکاح پڑھ کے چلا جائے، 5000 بھی دے دیں اور نکاح بھی پڑھا جائے۔ ایسے کا بھی انتخاب کرنا چاہیے کہ بندے کو پتا ہو میں صیغے کیا پڑھ رہا ہوں، کیا نیت ہے، کیا ارادہ ہے، جانے یار بس 10,000 لوگوں کا نکاح پڑھ گئے، آپ نے بھی پڑھا لیا، ماشاءاللہ نکاح ہو گیا، مبارک ہو، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ جتنے بھی کتاب میں صیغے لکھے ہوئے ہیں وہ حال کے ہیں ہی نہیں۔ نکاح کے صیغے جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وہ حال کے نہیں ہیں، وہ ماضی کے لکھے ہوئے ہیں، وہ ماضی پر دلالت کر رہے ہیں۔ ان ماضی کے صیغوں کو آپ نے موجودہ جو اس وقت نکاح پڑھ رہے ہیں اس میں تبدیل کرنا ہے، وہ کس نیت سے پڑھے گا؟ تو ایسے بندے کو بتانا چاہیے جو یہ نکاح کی کچھ شرائط کم از کم جانتا ہو، یعنی یہاں والا نہ ہو، دوسروں میں جو بھی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ایسے معتبر بندے کو بلائیں جو درس میں کم از کم پڑھا ہو، یا کچھ درد نہ بھی پڑھا ہو لیکن اس میں دلچسپی رکھنے والا ہو، علم رکھنے والا ہو، معلومات رکھنے والا ہو، تو ایسے بندے کو پڑھنا چاہیے کہ میں نے کہا فلاں کا پڑھ رہا ہوں، نہ کہ اپنا پڑھ رہا ہوں۔ تو لہٰذا نکاح کے صیغے عربی میں پڑھے جائیں۔ فرمایا جب نکاح کے صیغے عربی میں پڑھا جائیں تو فقہ جعفریہ میں طلاق کے صیغے بھی عربی میں پڑھے جائیں۔
تو یہ نہیں ہے کہ نکاح کرنے سے کوئی کسی کی زوجہ نہیں بن سکتی کوئی عورت، اس وقت تک زوجہ بنے گی جب سیگے بڑھے جائیں گے، کہا ایسا ہی ہے۔ تو فرمایا پھر 1000 مرتبہ بھی کہو طلاق طلاق طلاق، تو طلاق نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک وہ عربی میں نہ پڑھے جائیں، طلاق کے سیغے عربی میں نہ پڑھے جائیں۔ تو عزیزان یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا، آج ہمارے معاشرے میں اس طرح کے بہت سے کام ہو رہے ہیں جو بلدیہ کے ذریعے ہو رہے ہیں، جو عدالت کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو امام فلاں بندہ جو مولائی ہوگا، بہت بڑا بندہ ہوگا، اچھا بندہ ہوگا، مولا فرمائیں گے تیری زوجہ تیرے اوپر حلال نہیں ہے، تیرا نکاح صحیح نہیں ہوا، شریعت کے مطابق نہیں تھا۔ اور بندے بہت طویل روایت ہے، مختصر کرتا ہوں، فرمایا تیری زوجہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ خاتون نے بلدیہ کے ذریعے ایک نوٹس آیا، دوسرا نوٹس آیا، تیسرا نوٹس آیا، اور کوئی ڈائیوری کے آدمی نے 10 سائن کر دیے، اور سائن کرنے کے بعد اس عورت نے عدت پوری کی، اور عدت پوری کرنے کے بعد دوسرا نکاح کر لیا، دوسرا نکاح کرنے کے بعد 7 بچے ہو گئے، 7 بچے ہونے کے بعد کسی وہ مجلس میں گئی، یا مجلس میں عموماً یہ بات ہوتی نہیں ہے، میں جلدی کر گیا، مجالس میں جن کو ڈیٹ رکھ دیتے ہیں وہ یہ مسئلے بتاتے ہیں نہیں ہیں، وہ کچھ اور بتاتے ہیں۔ جو مفت پڑھنے والے ہوتے ہیں جن کو ہم سنتے نہیں ہیں، کسی درس میں یا اسپیکر پر سن لیا اس سے مسئلہ کہ اس طرح طلاق نہیں ہوتی، اس عورت کو پتہ چلا او میری تو ایسے ہو گئے، بچے بھی ہو گئے۔ مکتب تشیع میں بلدیہ کے نوٹس سے طلاق ہونے والی طلاق مکتب تشیع میں طلاق شمار نہیں ہوتی۔ وہ آپ کی زوجہ ہیں، آپ اس کے شوہر ہیں، جب تک اس طرح طلاق نہ دی جائے جس طرح تمہارا نکاح کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اور طلاق پڑھتے ہوئے، سیغے پڑھتے ہوئے بھی 2 گواہ کا موجود ہونا ضروری ہے، ان کے سامنے سیغے پڑھے جائیں تب وہ تیری زوجیت سے خارج ہوگی، والا نہیں۔ تو اگر اس طرح کی کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، اگر آگے وہ نکاح جب جا رہا ہے تو وہ کیسا ہوگا، خدا جانے اور ان کا کام جانے۔ جو جانتے ہو اپنی شریعت کو، اپنی فقہ کو جاننے کی کوشش کرو کہ عدالتی طلاقیں نہیں ہوتی۔ ابدا اس نوبت تک نہ جاؤ، نوبت تک نہ جاؤ کہ کوئی خدا لے رہی ہے، کوئی کیا لے رہی ہے۔ ناچاکیاں معاشرے میں بہت بڑھ رہی ہیں، بہنیں ناچاکیاں ہونے کی کچھ قصوروار لوگ ہیں، میاں بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، کیونکہ ایک دوسرے سے حقوق نہیں جانتے، ایک دوسرے کے مقام کو جانتے نہیں ہیں۔ لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ خیال کیجیے گا، اگر کہیں مسئلہ ہو اور بندہ طلاق ایسے نوٹس کے ذریعے دے تو ایسے ہی دوسرا نکاح نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہے بھی ہے تو فوراً اپنی بیوی کو بلا سکتے ہیں، وہ اس کی زوجہ ہیں، نوٹس والے وہ سماعت فرما لیں۔ اگر ایسا ہے تو وہ طلاق نہیں ہوتی، اپنے بیوی کو بلا سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں۔ وَإِلَّا آئندہ خیال کیجیے، جب تک آپ نے طلاق کے سیغے جاری نہیں کرنے اس وقت تک وہ طلاق شمار نہیں ہوگی۔ دعائے خالق کائنات بصدقہ آل محمد کا ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد نبی رحمت سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین وفاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین وحسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین والحسین شہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق صدیق مرتضی بآبائہ الصالحین وموسى ابن جعفر القاسم من اولاد النبیین وعلی ابن موسى رضا من اطرت البررة المتقین
ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتظرين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة وعلى آبائه على خلقك المبدي نبيك ووارث الماضين من المسيحيين اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پر محمد وعلى محمد اللهم صل على ایک مرتبہ اپنے آپ کو تمام مومنین کو تقوی الہی کی نصیحت اور تاکید کرتے ہوئے کہ التماس کرنا چاہتا ہوں حبیب خدا سرور کائنات حسنین کے پاکانہ ارشاد فرماتے ہیں 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ شدید نفرت کرتا ہے اور انہیں پسند نہیں کرتا. فرمایا جس سے اللہ نفرت کرتا ہے اس سے اللہ کا رسول نفرت کرتا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں جن سے اللہ اتنا شدید نفرت کرتے ہیں؟ فرمایا ان میں سے پہلا وہ شخص جو قسم کھا کر سودا بیچنے والا تاجر ہو. قسم کھا کر بیچنے والا، جیسے آپ نے بازاروں میں دیکھا ہے، ہر بندہ جاتا ہے کپڑا لے رہا اور کون سی کوالٹی ہے اور دکاندار قسم اٹھاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا سے اٹھاتا ہے، میرے بھی فلاں ہے فلاں ہے فلاں. مرحب فرمایا اللہ اس بندے سے نفرت کرتا ہے جو قسم خدا کی اٹھا کر اپنا سودا بیچتے ہیں. دوسرا فرمایا متکبر فقیر، متکبر عالم، جو تکبر ہے علم رکھنے کے باوجود بھی وہ متکبر ہیں. تیسرا فرمایا کہ جس سے خدا نفرت کرتا ہے، شدید نفرت کرتا ہے، فرمایا وہ ظالم حکمران، ظالم بادشاہ جو اپنی رعایا پر ظلم کرتا ہے. عزیزو اس حکمران سے مراد یاد رکھو وہ حکمران نہیں ہے جو ملک کے حکمران ہیں. آج ہر بندہ حاکم ہے، باپ اپنے اولاد کا حاکم ہے، ہر بندہ اپنے گھر میں حاکم ہے. یاد رکھو اپنی رعایا پر حاکم ظلم کرتا ہے جو اس سے اللہ تعالیٰ شدید نفرت کرتا ہے. دعائے خالق کائنات و صدقہ آل محمد کا خداوند تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.